تازہ ترین خبروں، تجزیوں اور تبصروں کے ساتھ میں ہوں ارشد عزیز ملک۔ السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج نئے ویلاگ کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ آج زبردست انکشافات والی یہ ویڈیو ہے اور ویلاگ کو آخر تک ضرور سنیے گا، کیونکہ آج بہت سارے ایسے راز ہیں جو میں آپ کو بتاؤں گا۔ پہلا راز تو یہ ہے کہ بھارتی فلم سٹار شاہ رخ خان جو تھے، وہ چونکہ ان کی فیملی پاکستان سے تھی تو پاکستان سے کیوں گئے، یہ میں آپ کو بتاؤں گا۔ پھر ایمل ولی نے کس کا فون نہیں اٹھایا اور کس سے ملنے نہیں آئے۔ پھر نواز شریف 1999 میں کیا کرنا چاہ رہے تھے۔ تو یہ بڑے اہم انکشافات ہیں۔ اس سے پہلے کہ میں آپ کو تفصیلات بتاؤں، آپ سے وہی ریکویسٹ کہ ویڈیو کو دیکھیے بھی، ویلاگ کو، اور ساتھ ساتھ جو ہے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ ساتھ میں اگر کوئی کمنٹس ہوں تو وہ بھی آپ بھیج سکتے ہیں۔ تو جی بالکل، ایک کتاب آئی ہے اور کتاب ہے جناب بزرگ رہنما ہیں عوامی نیشنل پارٹی کے، اور انہوں نے یہ کتاب لکھی ہے اور اس کتاب کا نام ہے کیوں نہیں ٹوٹا، یعنی غلام احمد بلور کیوں نہیں ٹوٹے۔ تو اس کتاب کے اندر پہلے تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اس کتاب کے اندر بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو حیران کن ہیں۔ مطلب میرے لیے بھی، ہم نے کبھی یہ نہیں سنا تھا کہ جیسے شاہ رخ جو ہیں وہ اس کے حوالے سے یہ جو بات کی گئی ہے، میں آپ کو ڈیٹیل میں ذرا بتاتا ہوں۔ تاج محمد، یہ بلور صاحب لکھ رہے ہیں، تاج محمد انڈین فلم سٹار شاہ رخ خان کے والد اور ان کے بھائی غلام محمد گاما میرے والد کی دکان پر آتے تھے۔ بلور صاحب کے جو والد تھے، شاہ رخ حسن، جو شاہ رخ خان تھے، ان کے والد وہاں پہ آتے تھے۔ یہ دونوں بھائی انڈین نیشنل کانگریس کے سرگرم رکن تھے۔ ان کے بڑے بھائی میاں محمد تھے، جبکہ اس کے بعد غلام محمد، اللہ بخش، خان محمد اور سب سے چھوٹے تاج محمد۔ تحریک آزادی کے سلسلے میں اللہ بخش کے علاوہ باقی سب قید و بند کی صحبتیں برداشت کر چکے تھے۔ اللہ بخش بھی گرفتار ہو چکے تھے، تاہم ان کی ٹی بی کے مرض کے باعث ان کو رہائی ملی۔ پاکستان بننے کے بعد خان قیوم نے، جو مسلم لیگ کے رہنما بھی تھے اور وزیر اعلیٰ بھی تھے، خان قیوم نے اس وجہ سے سب بھائیوں کو جیل میں ڈالا کیونکہ سب باچا خان کے ساتھی تھے۔ لہٰذا تنگ آ کر تاج محمد نے پاکستان چھوڑا اور کلکتہ جانے والی فرنٹیئر میل میں بیٹھ کر دلی اتر گئے۔ وہاں لالا یونس کے پاس چلے گئے اور انہوں نے ہی تاج محمد کو دلی میں گھر اور روزگار دلایا۔ غلام بلور صاحب لکھتے ہیں کہ شاہ رخ خان جب پاکستان آئے تھے تو پورے خاندان کو انہوں نے دعوت پہ بلایا اور سب ان کے گھر آئے۔ پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ کیا کمال کا پشاور کے لوگ ہیں، بڑے مہمان نواز اور محبت، اخوت اور بھائی چارے سے بھرے ہوئے۔ تو یہ بلور صاحب کا یہ انکشاف ہے کہ جب خان قیوم صاحب نے پاکستان کے اندر تاج محمد جو شاہ رخ کے والد تھے ان کو کافی تنگ کیا تو وہ یہاں سے کلکتہ چلے گئے اور یہاں سے ٹرین میں بیٹھ کے وہ کلکتہ چلے گئے۔ تو یہ ایک بڑا انکشاف ہے کہ شاہ رخ پھر وہاں پہ شاید پیدا ہوئے وہاں پہ۔ اور ساتھ ساتھ غلام بلور صاحب لکھتے ہیں کہ جی 2013 میں جب عمران خان صاحب کو خیبر پختونخوا میں لانچ کیا جا رہا تھا تو صوبے میں قیادت کا خلا تھا، فقدان تھا اور کوئی بھی ان کو چیلنج نہیں کر پا رہا تھا۔ چونکہ اسفندیار ولی جو تھے اس وقت ان پر خودکش حملے ہوئے تو وہ گھر بیٹھ کے یا ان کو زبردستی بٹھا دیا گیا۔ ظاہر ہے کہ اتنے خودکش حملوں میں، اگر آپ کو یاد ہو 2013 میں، مجھے یاد ہے کہ اس زمانے میں ہر روز 1-2 دھماکے ہوتے تھے اور این پی کے جو ورکرز تھے، رہنما تھے، ان کو ٹارگٹ کیا جاتا تھا۔ تو 1000 سے زائد اس زمانے میں ان کے ورکروں کو، این پی کے ورکروں کو وہاں پہ شہید کیا گیا۔
وہ لکھتے ہیں کہ دہشت گردوں کے ذریعے دباؤ میں لا کر سیاستدانوں کو گھر بٹھانا اس ریاست کا وتیرہ ہے۔ بھٹو عمران خان سے زیادہ مقبول تھے، مگر ولی خان، مفتی محمود اور خان قیوم نے انہیں خیبر پختونخوا میں جگہ نہیں بنانے دی تھی۔ یہ ماضی کی بات کر رہے ہیں کہ جب بھٹو بہت مقبول لیڈر تھے، لیکن صوبے کے اندر وہ اپنے پاؤں نہیں جما سکے، کیونکہ یہاں پہ آلریڈی ولی خان موجود تھے، مفتی محمود موجود تھے، خان قیوم موجود تھے، تو انہوں نے ان کو آگے نہیں آنے دیا۔ لیکن اس مرتبہ چونکہ این پی کی قیادت گھر بیٹھ گئی، ڈر کے بیٹھ گئی یا ان کو خوفزدہ کر دیا گیا، تو اس کی وجہ سے عمران خان نے کے پی میں اپنی پوزیشن مستحکم کی۔ اور اب آپ دیکھیں بھی تو کوئی بھی سیاسی جماعت آپ کو نظر نہیں آتی کے پی میں، یہاں پہ خیبر پختونخوا میں، کہ کوئی جماعت یہاں پہ مقبول ہو۔ پھر وہ احمد ولی کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جی میں نے ان سے وقت مانگا کہ میں ملاقات کرنا چاہتا ہوں، تو انہوں نے مجھے کہا کہ میں آپ کو فون کرتا ہوں، تو نہ فون کیا نہ میرا فون اٹھاتے ہیں، اور این پی میں قیادت اور ڈسپلن کا فقدان ہے، پک اینڈ چوز ہے، تو اپنی پارٹی پر انہوں نے شدید تنقید کی ہے۔ اسی طرح اس کتاب میں وہ لکھتے ہیں کہ ضیاء الحق نے ولی خان کو وزارت عظمیٰ کی پیشکش کی تھی، اور ایک ٹائم پہ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ جہاں پہ جنرل فضل حق جو تھے وہ یہاں پہ پشاور سے لندن گئے، اور انہوں نے ولی خان سے کہا کہ بھئی ہمارا یہ آرمی کے 5 جرنیلوں کا فیصلہ ہے کہ آپ پاکستان آئیں اور وزارت عظمیٰ سنبھال لیں۔ ساتھ ساتھ وہ یہ بھی لکھتے ہیں کہ جب ضیاء الحق کا دور تھا تو وہ جب تہران گئے تو شاہ ایران کے سامنے انہوں نے پاکستانی سیاستدانوں کے خلاف توہین آمیز زبان استعمال کی۔ انہوں نے اس کے اندر لکھا ہوا ہے، لیکن میں ان کو ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا۔ پھر وہ یہ بتاتے ہیں کہ ذوالفقار علی بھٹو نے ضیاء الحق سے یہ کہا تھا، بلکہ دھمکی دی تھی کہ میں جب بھی وزیر اعظم بنا تو میں پھانسی پہ چڑھا دوں گا۔ اب یقیناً یہ ان کے لیے ایک ان کی دھمکی تھی، تو بتاتے ہیں کہ جب یہ بات ولی خان صاحب کو جنرل ضیاء نے بتایا، وہ یہاں پتہ لگا، تو انہوں نے کہتے ہیں کہ انہوں نے جنرل ضیاء کو بتایا کہ بھئی صورتحال ایسی ہے کہ لاشیں 2 ہیں اور قبر 1 ہے، تو اگر بھٹو آ گیا وزیر اعظم بن گیا تو تمہاری خیر نہیں ہے، اور یہاں پھر بھٹو جائے گا قبر میں یا تم جاؤ گے، تو دونوں میں سے کسی ایک نے رہنا ہے۔ ایک اور جو بہت بڑا انکشاف ہے وہ نواز شریف کے حوالے سے ہے۔ ہم ملک میں صدارتی نظام کی بات کرتے ہیں، اکثر تحریک انصاف نے بھی بات کی، مشرف بھی کرتے تھے، مختلف لوگوں نے کی، لیکن نواز شریف نے بھی 1999 میں ملک میں صدارتی نظام کے لیے کوششیں کی۔ غلام بلور بتاتے ہیں کہ وہ جب 99 میں میرے پاس آئے پشاور اور مجھے لے کر جا رہے تھے ولی باغ، ہم جا رہے تھے، تو راستے میں انہوں نے مجھے کہا کہ یہ جو پارلیمانی نظام ہے یہ ناکام ہو چکا ہے، ڈیلیور نہیں کر رہا، تو کیا خیال ہے اگر صدارتی نظام کی جانب جائیں؟ تو کہتے ہیں کہ میں نے اس کی بڑی مخالفت کی، میں نے کہا اس سے تو اور مسائل بڑھ جائیں گے اور صوبوں میں احساس محرومی بڑھے گا۔ کہتے ہیں چودھری نثار بھی ان کے ساتھ تھے، انہوں نے بھی اس کی حمایت کی، لیکن انہوں نے کہا کہ جی میں نے اس کی شدید مخالفت کی۔ پھر وہ بتاتے ہیں کہ جب ولی باغ ہم پہنچے، جرگہ ہمارا پہنچا، تو نواز شریف جو تھے وہ خدائی اپنا جو ہمارے ولی باغ پہنچے تو وہاں پہ ان کی ولی خان سے ملاقات ہوئی، تو نواز شریف نے صوبائی خود مختاری، صوبے کے نام کی تبدیلی اور کالا باغ ڈیم کے جو تینوں مطالبات تھے کالا باغ ڈیم نہ بنایا جائے، وہ تینوں پر وہ ایگری کر گئے تھے اور وہ راضی ہو گئے تھے۔ تو ہم نے یہ سوچا تھا کہ ٹھیک ہے پھر ہم حکومت جوائن کر لیں گے، اور 14 اکتوبر کو ہمارے جو این پی کے وزراء تھے انہوں نے حلف اٹھانا تھا، تو 14 اکتوبر کو حلف اٹھانے سے پہلے 12 اکتوبر کو اگر آپ کو یاد ہو تو پرویز مشرف نے ٹیک اوور کر لیا تھا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ یہ تمام مطالبات نواز شریف مان چکے تھے۔ پرویز الہی صاحب کے یہ چودھری شجاعت حسین صاحب کے جو والد تھے، اور چودھری پرویز الہی کے جو چچا تھے ظہور الہی، ان کے حوالے سے وہ کہتے ہیں کہ وہ ان کے پاس آئے تھے اور انہوں نے ولی خان سے کہا کہ بھئی وہ ضیاء الحق کی حمایت کریں، اور ضیاء الحق کی حمایت نہیں کریں گے تو بھٹو پھر واپس آ جائے گا۔ تو یہ اس میں کافی دلچسپ واقعات ہیں۔
میں ان کو دیکھ رہا تھا تو میں نے کہا کہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں. اور پھر ایک جو چیز انہوں نے بتائی وہ یہ تھی کہ جب عمران خان صاحب کو لانچ کیا جا رہا تھا تو یقیناً خیبر پختونخوا میں اتنے واقعات ہوئے دہشت گردی کے کہ سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ پیچھے ہٹ گئیں. اور ہم نے اس وقت دیکھا کہ تقریباً تمام سیاستدانوں کو ٹارگٹ کیا گیا، لیکن جن کو ٹارگٹ نہیں کیا گیا ان میں تحریک انصاف کے رہنما اور کارکن شامل تھے. اس کی وجہ سے یہ ہوا کہ تمام سیاسی جماعتوں کے قائدین کا اخلاف پیدا ہو گیا اور کوئی بھی اس جانب قیادت کرنے اور الیکشن میں جانے کے لیے ایون جلسے جلوس نہیں کر پا رہے تھے. لوگوں نے چھوڑ دیا کہ جی ہم جلسوں میں نہیں کر سکتے، ہم اس کو لیڈ نہیں کر سکتے کسی جلسے کو احتجاجی، جو اپنا الیکشن کے جو مظاہرے ہوتے ہیں یا جلوس ہوتے ہیں یا جلسے ہوتے ہیں وہ نہیں ہوئے. تو کیا ہوا کہ عمران خان صاحب کو بڑی اوپن ایک سپیس ملی. عمران خان صاحب نے کے پی کے اندر بڑے آرام سے جلسے کیے اور ان کو 2013 میں ٹھیک ٹھاک ان کو ووٹ ملا، جس کے بعد انہوں نے اپنی حکومت بنائی. تو بلور صاحب کا یہ کہنا ہے کہ جب ان کو لانچ کیا جا رہا تھا تو ہمارے جو لیڈران تھے ان پر خودکش حملے ہوتے تھے، اور اس حال میں کہ اسفندیار یا ڈر گئے یا انہوں نے خوف زدہ ہو کر خودگار بیٹھ گئے یا اتنا ان کو کر دیا گیا کہ انہوں نے جو ہماری پارٹی کی قیادت تھی وہ گھر جا کے بیٹھ گئی، انہوں نے لیڈ نہیں کیا. تو اس کا فائدہ ہوا عمران خان صاحب کو. عمران خان صاحب کی پارٹی 2013 میں آئی، 2018 میں آئی اور 2024 میں آ گئی. تو مسلسل آپ دیکھ رہے ہیں کہ تیسری مرتبہ انہوں نے حکومت بنائی ہے. تو ان کا یہ کہنا تھا بلور صاحب کا. تو یہ کتاب پڑھنے سے لائق ہے، آپ بھی اس کو اگر ملے تو پڑھیے گا. کافی ساری جو اچھی چیزیں تھیں وہ میں نے تقریباً آپ کو نکال کے بتا دی ہیں. مجھے امید ہے کہ آپ کو آج کا ویلاگ پسند آیا ہوگا. اگلے ویلاگ کے ساتھ انشاءاللہ پھر حاضر ہوتا ہوں. بہت شکریہ.